الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ اصول بنایا ہے، دستور بنایا ہے کہ جب امت کے اعمال خراب ہوں گے، نافرمانیاں زیادہ ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہلاک و برباد فرماتا ہے، پھر سیلاب کی صورتحال، زلزلے آتے ہیں، زمین ہلتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، قانون ہے، اور قیامت تک یہ دستور قانون اللہ رب العزت کا چلے گا کہ جب اعمال خراب ہوں گے، نافرمانیاں زیادہ ہوں گی، تو پھر یہ زلزلے اور سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کی قدرت، زلزلہ آتا ہے، سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت سیلاب کو، زلزلے کو روک نہیں سکتی۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق۔ ہمیشہ اللہ رب العزت باطل کو جو ہے تباہ و برباد کرتے ہیں حق کے ذریعے سے۔
وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تو پھر باطل کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دیتے ہیں۔ ہر زمانے میں باطل حق سے ٹکراتا ہے اور یہ قیامت تک ٹکراتا رہے گا۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک و برباد کیا، اور ان کی ہلاکت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی۔ مکناہم فی الارض، انہیں زمین پر ہم نے حکومت بھی دی ہوئی تھی، لیکن جب وہ قومیں نافرمان ہو گئی اور گناہوں میں پڑ گئی تو پھر اللہ کا عذاب کا کوڑا برستا ہے اور اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے، پھر وہ قومیں ہلاک و برباد ہوتی ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ جو ہے بارشوں کا نظام چلاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہروں کا نظام بھی چلایا، یعنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ انہیں دیتے ہیں، حکومت بھی ہوتی ہے، مال بھی، پیسہ بھی۔ تو ہلاکت کا جو سبب ہوتا ہے وہ پیسے کی کمی نہیں ہوتی، مین جو ہوتا ہے وہ ہلاکت کی وجہ وہ پیچھے جو ہے رب تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اعمال کا خراب ہونا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عذاب نازل ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم انہیں جو ہلاک کرتے ہیں بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا جاتا ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، کتنی بستیوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے امر کی ان نے خلاف ورزی کی، نافرمانی کی، وَرُسُلِهِ، اور رسول کی بھی نافرمانی کی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، پھر انہیں سخت عذاب دیے گئے۔ تو میرے دوستو، یہ رب کا قانون ہے، ضابطہ ہے، قیامت تک یہ ضابطہ چلے گا۔ جب بھی امت اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوگی، اپنے اعمال خراب ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، انسان کے اعمال کی بنیاد پر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، اور دعوت میں کیا اللہ کی طرف بلا رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری امت اللہ تعالیٰ سے تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ پوری سورۃ نوح اس کے حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، رب تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم استغفار کرو گے تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارش کے وقت، ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ بارشوں کا نظام چلائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری اگر اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں اگر خشک ہو گئے اور کنویں اگر خشک ہو گئے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ پانی بھی پورا فرمائے گا۔
950 سال کی دعوت کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چند لوگ ہیں جن نے بات کو مانا، باقی پوری قوم کو ٹس سے بس نہیں ہے۔ آج جو یہ زلزلے آئے ہیں، سیلاب کی صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، اور اس میں سب سے جو خطرے کی جو بات وہ یہی ہے کہ آج پوری قوم، امت، ہر بندہ اپنے کام میں مست ہے، کسی کو ٹس سے بس نہیں ہے۔ اور بھائی یہ زلزلے، یہ سیلاب ہمیں ہلاتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں کہ اٹھو، کہاں جا رہے ہو، آؤ اپنے رب کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے حالات کو سیدھا کرو، رب کی نافرمانی کو چھوڑ دو۔ یہ تنبیہ ہوتی ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو نوح علیہ السلام نے دعوت دی، کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ آخر میں نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہ العالمین اب انہیں تباہ و برباد فرما۔ اب لمبی لمبی جو دعائیں ہم کرتے ہیں، اس کا ثبوت یہاں سے بھی ملتا ہے نوح علیہ السلام کی دعا سے۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین کسی ایک کافر کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑنا، سب کو تباہ و برباد فرما۔ لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، سب کو تباہ و برباد فرما۔ میں نے سب کو دعوت دی، تیرا پیغام پہنچایا، لیکن کسی نے تیرا پیغام سنا ہی نہیں ہے۔ انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ اب نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیں اور کشتی میں سوار ہو جائیں، اور آپ کے ساتھ جو ماننے والے ہیں وہ بھی سوار ہو جائیں، اور باقی سب کو تباہ و برباد اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اب جب رب کا قانون حرکت میں آتا ہے، رب کا نظام چلتا ہے، تو پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں 3 آدمی ایسے جنہوں نے کہا کہ ہم پہاڑ میں چڑھ جاتے ہیں، غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں، رب کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ رب کی حکومت بھی، پہاڑوں پر بھی حکومت رب کی ہے، زمین و آسمان پر بھی حکومت رب کی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر رب کا حکم چلتا ہے، اس کے حکم سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک پتا بھی اگر درخت کا ہلتا ہے، وہ بھی اپنے رب کے حکم سے ہلتا ہے، رب کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ 3 آدمی نے کہا ہم غار میں چھپ جاتے ہیں، بچ جائیں گے۔ واہ رب، تیرا بھی کیا قانون ہے، کوئی سیلاب انہیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں بھیجا، کوئی زلزلہ نہیں بھیجا، اللہ کا نظام غیبی چلا۔ 3 آدمیوں کو چھوٹا واش روم اتنا تیز آیا کہ انہوں نے وہی غار کے اندر پیشاب کرنا شروع کیا، اور اسی پیشاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اور پیشاب بند ہی نہیں ہو رہا، چل رہا جیسے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اتنا جمع ہو گیا غار کے اندر کہ غار بھر گئی اسی پیشاب کے اندر۔ 3 آدمی ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ میرے دوستو، رب کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور جب آ جائے تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ تو نوح علیہ السلام نے بڑی دعوت دی، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، میری قوم آ جاؤ، رب کی طرف آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو۔ لیکن قوم کہاں مانتی، کہاں سمجھتی؟
پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ تو اللہ کا جب نظام چلتا ہے تو اس نظام میں پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، برباد، تباہ و برباد کیا۔ کس وجہ سے؟ یہ جتنی قوموں کا جو تذکرہ ہے قرآن مجید میں، یہ ہمارے لیے یہ عبرت ہے، عبرت کا سامان ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں جنس پرستی کا جو پھیل گیا تھا، کام ہو رہا تھا، جس غلط کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اور حکم کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے پوری قوم کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے، پھر آسمان سے نیچے پھینکا، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش فرمائی۔ کسی کا ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے، کسی کا سر ادھر، کسی کی ٹانگ ادھر، کسی کا پاؤں ادھر، ایسے بکھرے پڑے ہوئے جیسے کنگریاں ہوتی ہیں۔ تو رب کی طاقت تو سے کوئی ٹکر لے نہیں سکتا۔ آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور ایسا نبی جو عالمی نبی ہے، پوری دنیا کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت دنیا میں مبعوث فرمایا تو دنیا کے جتنے تخت تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے تو سارے تخت کیس و کسریٰ کے تخت الٹے پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ بتلانا مقصود تھا کہ جو نبی پیدائش کے وقت پورے عالم میں تبدیلی آ سکتی ہے، جب وہ نبی دنیا میں آ کر اپنی تبلیغ کرے گا تو اس کی تبلیغ کی برکت سے بھی پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں بھی تغیر، انقلاب پیدا ہو اور تبدیلی آئے گی۔ چونکہ ہمارا نبی تو صرف عرب کا نبی نہیں ہے، عجم کا نبی بھی ہے، کائنات کے حیوانوں کا بھی نبی ہے۔ حیوانات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مَسْتَقْبَلَهُ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ، کہ ہم حضور کے ساتھ جا رہے ہیں سفر میں، مَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ إِلَّا قَالَ يَا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے، دیکھتے کہ ادھر سے کوئی درخت نکل کر آتا ہے اور اس کے منہ سے یہ آواز آتی ہے، درخت کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر ہم کسی پتھر کو دیکھتے ہیں، مٹی کے ڈیلے کو دیکھتے ہیں، اس سے بھی یہ آواز بلند ہوتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ شجر ولا حجر، کوئی پتھر، کوئی مٹی کا ڈیلا، ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتی ہے، کیونکہ یہ عالمی نبی ہے، ہر چیز کے نبی ہے۔ شجر و حجر کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہمارا نبی بن کر آیا، رحمت بن کر آیا۔ اور حیوان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے۔ بیت اللہ میں جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، اب بت تو بت بے جان ہے، اس میں کوئی طاقت یا کوئی جان روح تو ہوتی نہیں، بے جان ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کی عظمت کو دیکھیں، بیت اللہ میں حضور طواف فرما رہے، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے
حضور نے تلوار چلائی نہیں، اس سے بت نہیں توڑے، اور چلتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے، خالی ہاتھ کا اشارہ فرمایا، یوں فرماتے گئے، ایک ایک بت ٹوٹ کے گرتا گیا۔ جتنے 360 بت تھے، خالی حضور کے اشارے پر 360 بت ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گئے، بالکل ریزہ ریزہ ہو گئے۔ میرے دوستو، آج نبی کو بتوں نے پہچان لیا، درختوں نے پہچان لیا، مٹی نے پہچان لیا، یہ آخری نبی عالمی نبی ہے۔ افسوس کی بات ہے آج ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا۔ کائنات کی ہر چیز نے نبی کو پہچان لیا کہ یہ آخری رحمت للعالمین نبی ہے، جانوروں نے پہچان لیا، مگر افسوس ہم انسان ہو کر اور عظمت والے ہو کر ہم اپنے نبی کو نہیں پہچان سکے۔ جب نبی دنیا میں آئے تو پورے عالم میں ایک زلزلہ برپا ہوا۔ کیس و کسریٰ کے جو محلات تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ان میں زلزلہ آتا ہے، محلات ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری آئی اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں اس نے اپنا سر رکھ لیا۔ اب بکری کے پیچھے جو ہے اس کا مالک بھی دوڑتا ہوا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بکری نے سر اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں رکھ کر وہ اپنی زبان میں یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے مالک ذبح کرنا چاہتا ہے اور مجھے بچا لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے فرمایا، صحابی سے، یہ بکری آپ مجھے فروخت کر دیں، جو اس کا ہدیہ میں آپ کو ادا کرتا ہوں۔ صحابہ بھی تو صحابہ تھے، حضور کے مرید بھی مرید تھے، ایسے جیسا پیر ہوگا ویسے مرید ہوگا، جیسا استاد ویسے شاگرد ہوں گے۔ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم نے آپ سے کیا قیمت لینی ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو کہا، اس کو چھوڑ دو، اس کو ذبح نہیں کرنا، یہ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ مالک مجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہے، میں اس لیے آ کر میرے پاؤں میں یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بچا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کو کھولا، کہا اس کو آزاد کر دو، جانے دو، اس کو ذبح نہیں کرنا۔ جانوروں کی زبان بھی ہمارا نبی سمجھتا تھا، اور جانوروں کو بھی یہ علم تھا کہ یہ آخری نبی ہے، اور جانوروں نے بھی یہ نبی کو پہچان لیا تھا۔ اللہ نے ہمیں نبی بھی کامل دیا ہے، دین بھی کامل دیا ہے۔ نبی بھی کامل، دین بھی کامل، جو کتاب دی وہ بھی کامل کتاب عطا فرمائی۔ ایک سفر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، جھاڑیاں ہیں، بیابان جنگل کا سما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت پیش آئی تقاضا فرمانے کے لیے، واش روم وغیرہ کا کسی چیز کا انتظام نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ ان جھاڑیوں سے کہو کہ یہاں پردہ کرے۔ یہ بات حدیث میں موجود ہے، صحابی نے جا کر جھاڑیوں سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ پردہ کرے۔ ساری جتنی جھاڑیاں تھیں ساری یوں لین سے چل کر آئی، دائرہ بنایا، حضور نے تقاضا فرمایا، اس کے بعد جب فارغ ہونے کے بعد جھاڑیاں واپس اپنی جگہ جا کر کھڑی ہوئی۔
ان جھاڑیوں نے نبی کو پہچان لیا، درختوں نے پہچان لیا، کائنات کے ہر ایک ذرے نے پہچان لیا، مگر نبی کو پہچانا نہیں تو افسوس ہم نے نہیں پہچانا۔ اور آج باطل جتنا بھی امت مسلمہ پر چڑھائی کر رہا ہے وہ صرف اسی وجہ سے کہ امت کے اندر نبی کا طریقہ مٹ چکا ہے، نبی والے اعمال ختم ہو چکے ہیں۔ نبی کے دربار میں ایک اونٹ آیا، اس نے آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں اپنی گردن رکھ دیا۔ اب اونٹ کی گردن بھی کتنی لمبی ہوتی ہے، اور اونٹ کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہوتی ہے، اگر اب یہ باغی ہو جائے تو یہ انسانوں کو بھی قتل کر دیا کرتا ہے۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ نے عجیب پیدا فرمایا ہے کہ آپ نے گردن میں کئی دنوں کے لیے پانی کو جمع کر کے رکھتا ہے، اگر کئی دنوں تک اس کو پانی نہ ملے تو اونٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک میں گردن لا کر اونٹ نے رکھی، اور یہ اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک کو بلایا اور فرمایا کہ ہاں بھائی، کام آپ اس سے زیادہ لیتے ہو، اس کی خدمت تم چارہ پانی کم دیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے فرمایا کہ اس کو آج کے بعد چارہ پورا دیا کرو اور اس کے خیال کیا کرو۔ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ ایک صحابی ہے نبی کا، وقت کے بادشاہ نے اسے قید کروا لیا، اور یہ وقت کا بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ عیسائی ہو جائے، ہمارے مذہب میں داخل ہو جائے۔ اور صحابہ کرام کے اندر سنت کی اہمیت، قرآن مجید کی اہمیت، قرآن کے ایک ایک حکم کی اہمیت بے تحاشا تھی۔ اب نبی کے صحابی کی تربیت دیکھیں کہ تربیت کیسے ہوئی، اور کس مدرسے میں، کس خانقاہ میں، کس استاد کے پاس ہوئی۔ استاد بھی کامل تھا، خانقاہ بھی کامل، مدرسہ بھی کامل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، قید کروا کے اب بادشاہ نے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ، ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ اتنی آسانی سے تھوڑی ماننے والے تھے صحابہ کرام۔ اب کافر کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے مال بھی لٹاتے ہیں، پیسہ بھی، اور پھر لڑکیوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کو تباہ و برباد کیا جائے، دین کے لحاظ سے انہیں کھوکھلا کر دیا جائے، پھر یہ ہماری بات میں آئیں گے اور ہماری غلامی بھی کریں گے۔ بادشاہ نے جو ہے قید کروا کے ایک لڑکی کو ان کے ساتھ، خوبصورت لڑکی، حسین لڑکی کو ان کے ساتھ جیل میں اندر ڈال دی، اور اس کی ڈپٹی لگا دی کہ اس کو جو ہے آپ نے تباہ کرنا ہے، اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ آج ہم نے تفسیریں تو پڑھ رکھی ہیں، کتابیں پڑھ رکھی ہیں، لیکن اس آیت کا مطلب جو رب کا حکم ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کو جھکاؤ۔ یہ حکم تو ہم نے سن رکھا ہے، لیکن یہ حکم ہمارے دلوں میں نہیں اترا۔ 3 دن حسن و جمال والی لڑکی قید ہے، صحابی بھی بند ہے، لڑکیوں سے باتوں میں لگاتی ہے، کیا مجال ہے اس صحابی کے دل میں یہ آیت اتری ہوئی تھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ 3 دن میں صحابی نے آنکھ اٹھا کر لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔
پتہ تو تب چلتا ہے انسان کو کہ جب معاشرے میں جاتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بادشاہ نے بلایا، کہا لڑکی سے کہ آپ نے ابھی تک اس کو اپنی طرف مائل نہیں کیا۔ وہ لڑکی کا بیان کہتی ہے کہ میں اسے کیسے مائل کروں، یہ کوئی پتھر ہے یا درخت ہے جو آنکھوں کو اٹھاتا ہی نہیں ہے، میں اسے اپنی طرف کیسے بلاؤں؟ بادشاہ نے پھر دوسرا حربہ استعمال کیا کہ اچھا آگ جلائی گئی اور اس کے تیل گرم کیا گیا کڑھائی کے اندر، اور کہا گیا کہ اس کے جو پہلے جو ساتھی ہیں ان 2 ساتھیوں کو تیل کی کڑھائی میں ڈالو۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیسرے نمبر پر۔ اب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ بادشاہ خوش ہو گیا کہ یہ تو ڈر گیا ہے، اب کام بن جائے گا، وصائی ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس بلاؤ، کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رویا کہ میری جان چلی جائے گی، موت آ جائے گی، موت سے تو ہم پیار کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ ایک جان ہے جو چلی جائے گی، کاش میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی جان ہوتی اور میں اللہ کے حکم پر لٹا دیتا۔ بتاؤ آج ہم میں سے کوئی ہے جو نبی کی ایک سنت پر مر مٹنے والا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی سے سچی محبت، کامل اتباع اور نبی کی ایک کو سنت کو زندہ کرنے والا ہم سب کو اللہ تعالیٰ بنائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔